کی تھی اب کان کے امراض کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا آگے ہم چلے تھے، اور آج بھی ہم جو ہے تھوڑے سے کان کے امراض کو ٹچ کرتے ہوئے اگلا جو ہے وہ نرم پڑھیں گے، انشاءاللہ جانیں گے۔ تو اس طریقہ سے کان کے امراض میں جو ہے ہم نے جو ہے اس کی انفارمیشن کو جو ہے وہ کل زیادہ ٹچ کیا تھا کہ اس میں جو ہے انفیکشن جو ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے امراض جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم جو ہے وہ کون سے ادویات سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقہ سے کان کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہیئرنگ لاس ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے ہیئرنگ کی کمی یا اس میں سنائی دینا یا بہرا پن، اور اس طریقے سے جو ہے وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ کس طریقہ سے ریموو کر سکتے ہیں، اور کیسے جو ہے یہ ہم اس کو جو ہے ایڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں مریض کو جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ۔ تو اس میں بیسک سب سے پہلے جو ہے وہ ہیئرنگ لاس میں جو ہے وہ دو چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جی ایجنگ، ایجنگ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مطلب جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے اندر بھی جو ہے ہیئر لاس جو ہے وہ ہیئرنگ لاس ہونے کے جو ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ کنڈکشن ہیئر لاس ایک جو ہے وہ بڑا آج کل جو ہے وہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ باہر کے حصہ یا جو ہے وہ کنڈکٹو ایریا جو ہے اس کا جو ہے یا اندرونی حصہ دونوں جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایئر ویکس ہوتی ہے یا ایئر ڈرم ہوتا ہے، یا کان کا سوزش اور ورم کا ہونا جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، جس میں جو ہے ایسٹیجن ٹیوب بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اور کان کی بناوٹ میں جو ہے وہ بعض اوقات فرق آ جانا یا کان میں جو ہے وہ تبدیلی آ جانا بھی اس میں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے بعض اوقات جو ہے وہ ہیئر لاس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آرگن کٹرائی کے جو ہے وہ ہیئر لاس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم کریٹ ہونے میں بڑا اہم جو ہے وہ رول ہو جاتا ہے بعض اوقات جو ہے۔ اسی طریقہ سے بعض لوگوں کے اندر جو ہے آڈیٹوری جو ہے یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو آڈیٹوری نرو جہاں جس کے اندر جو بیسیکلی طور پر آواز جانی ہوتی ہے، جس سے کیچ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے برین کو جو ہے پہنچانی ہوتی ہے، وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں دماغ کے اندر جو کوئی انفارمیشن کنفیکشن یا کہ دماغ اپنا کام ہی نہیں کرتا، جو اس کا کام ہے کہ ہیئرنگ کے پروسیس جہاں پہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کرنا اس کا پروسیس ہے، تو اس کی وجہ سے جو بہرا پن ہو جاتا ہے۔ بعض ادویات یعنی کچھ ادویات جو ہے لوگ، اور اسی طریقہ سے منشیات کی وجہ سے بھی جو ہے بہرا پن جو ہے وہ پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے بعض اوقات بڑا پرابلم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کوکلیا جو ہے یہ متاثر ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے میرا مراد جو ہے یہ جتنے بھی جو ہے وہ یہ مائکرو فون اور اس طرح سے جو ہے وہ ایئر فون اور اس طریقے سے جو ایئر ڈرم اور اتنے بڑے اسپیکر، اور اسپیکر جو اس کے ساتھ جو ہے جب جو ہے ڈرم اور اس کے یہ ڈھول وغیرہ، اور اس طریقے سے جو ہے عجیب سے جو ہے وہ اور اس طرح کی چیزیں ہر وقت جو ہے وہ ٹی وی کو دیکھنا اور موبائل پہ جو ہے وہ لگے رہنا، موبائل کا ایئر فون جو ہے وہ کان کو لگائے رکھنا، تو جس کی وجہ سے کوکلیا جو ہے وہ انفیکشن انفلمیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم بھی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہیئرنگ لاس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دماغ کا خود کار کام نہ کرنا اور کان کے اندر جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ پرابلم کا کریٹ ہو جانا، جس میں جو ہے سینٹرل نروس سسٹم کا جو ہے بریک ڈاؤن، اور اس کا جو ہے وہ پروسیسنگ سسٹم یعنی کہ اس کو جو ہے پروسیس کرنے کا عمل، یعنی کہ آڈیٹوری کا عمل جو ہے بیسیکلی طور پر دماغ کے اندر ہوتا ہے کہ جو آواز کو کیچ کر کے آواز کے میننگ کو ریکارڈ کر کے ہمارے جو ہے وہ سمجھ کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ تو سی این ایس سسٹم جب یہ کام نہیں کرتا، یعنی سینٹرل نروس سسٹم جو ہے
خاص طور پہ پولز اور اس کے بعد جو ہے مڈلا ابلونگیٹا جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کوآرڈینیشن نہیں کرتا، اور اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہیئرنگ لاس ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آج کل جو ہے بڑا جدید دور ہے، تو آپ جو ہے وہ کوکلیا کو جو ہے وہ امپلانٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ کوکلیا نیا ڈال لیتے ہیں۔ کوکلیا جو پلاسٹک کا بعض اوقات بنا ہوا مل جاتا ہے، جس کو آپ جو ہے نیا ڈال کے جو ہے وہ ہیئر لاس کو جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں، ہیئر لاس کی کمی کو جو ہے وہ ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے نفسیاتی اور جذباتی امراض کی وجہ سے بھی جو ہے یہ پرابلم جو ہے کریٹ ہو جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر کل بھی ہم نے جو ہے عورتوں کے اندر جو ہے یہ مرض ہوتی ہے جس کے اندر وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پہ جو ہے یہ زیادہ جو ہے فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ ہیئر لاس جو ہے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مستقل طور پہ سننا بند ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ عارضی طور پہ سننا جو ہے بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ عارضی طور پہ بہرا پن جو ہے یہ بیسیکلی طور پر درمیانہ کان کی انفیکشن کی وجہ سے اور ادویات کو یا منشیات کو کھانے کی وجہ سے، دماغی خشکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ زیادہ تر ہمیں جو ہے وہ ہمیں ڈول کی آواز اور اسی طریقے سے زیادہ پچ والی آواز جو ہے ہمیں جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، لیکن عام پچ والی جو ہے وہ آواز جو ہے ہمیں سنائی دیتی ہے۔ بریک آوازیں خاص طور پہ جو ہے وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی، خاص طور پہ ایسی آواز جس کی فریکوینسی جو ہے 2000 ایچ جی جو ہے وہ ہمیں سنائی دیتی ہے، اور اس سے کم کی آواز جو ہے بہت کم سنائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ کچھ جانا ہے کہ دماغ کان کے اندر مختلف آوازیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، جن کو ہم ٹینٹلس کہتے ہیں۔ تو یہ آوازیں جو ہے بیسیکلی طور پر کان کے اندر رنگنگ یہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت جو ہے وہ کار کے اندر گھنٹی کی آواز اور کسی چیز کے چلنے کی آواز اور اس طریقے سے جو ہے وہ اور آوازیں جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے ہوا تک کی آواز جو ہے کان اتنا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے کہ یہ آواز جو ہے اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے جو نشہ کرتے ہیں اور اسموکنگ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ پرابلم جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے، ان کے اندر بھی جو کان کی خشکی اور گلے کی خرابی اور اسی طریقے سے کان ناک گلے کا کنیکشن ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی جو ہے وہ وجوہات ہیں جس کی میں جو ہے وہ آڈیٹوریم میٹرک کا کام نہ کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی آواز کا جو ہے وہ ٹمپورو ایئر ڈرم کی وجہ سے جو ہے ہمیں جو ہے کسی آواز کی پہچان کا کم ہو جانا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ برین کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیشن نہ کرنا، اور اسی طرح سے آئسولنگ جو ہے وہ ڈاٹس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ بعض کا جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کوشش کرنے کی چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ جتنے بھی پرابلم ہم نے جانے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ موجود ہے، جس کو ہم جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ اس کو ہیئرنگ لاس کو جو ہے بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ جب ہم چیک اپ کرواتے ہیں بیسیکلی طور پر اگر کان میں میل وغیرہ ہو تو اس کو جو ہے وہ نکالنے کی، ویکس کو دور کرنے کی، اور اسی طریقے سے اگر نفسیاتی مسائل ہو یا ہر وقت جو ہے وہ جس جگہ پہ بندہ رہتا ہو اس میں مشینیں چلنے کی اور اس طرح کے جو ہے وہ دیگر شور و گل کی آوازیں ہو، تو اس جگہ کو جو مریض کو تبدیل اگر کروا دیا جائے اور اس طریقے سے جو ہے وہ مریض کو جو ہے وہ ہیئرنگ ایڈ لگا دی جائے، اور اس طرح سے مختلف جو ہے وہ مریض کی جو ہے کوکلیا کو تبدیل کر دی جائے، یا کہ جو ہے وہ اور بھی اس طریقے سے جو ہے وہ تشخیص کرنے کے بہت سے جو ہے وہ حالات ہیں، جس میں جو ہے وہ سی ٹی اسکین کرا لیا جائے، ایم آر آئی کروا لیا جائے، اور اسی طرح سے ای جی جو ہے وہ کروا لی جائے، ای سی جی اور ہوتی ہے، ای جی جو ہے وہ ہوتی ہے الیکٹرو انسیفلوگرافی جو ہے وہ کرا لی جائے، تاکہ دماغ کے اندر کوئی اگر پرابلم ہے یا دماغ جو ہے اس کے اندر وہ کام نہیں کر رہا تو ای جی سے جو ہے وہ الیکٹرو انسیفلوگرافی سے ہمیں جو ہے وہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، اور سی ٹی اسکین سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ انفلمیشن ہے اور فلاں جگہ انفیکشن ہے، تو ان انفیکشن اور انفلمیشن کو ہم دور کرنے کی کوشش کر کے جو ہے وہ
اس طریقے سے کان کی جو ہے وہ سننے کی جو ہیئرنگ پرابلم ہے ان کو ہم جو ہے وہ دور کرنے میں مریض کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ مریض کے لیے ہیلپ کا موقع جو ہے مل جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی معمولی سے بھی جو ہے وہ کان کے اندر، تو کان بہت اہم موضوع ہے جس میں جو ہے وہ سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو اگر جو ہے ہم کان کو جو ہے اس طرح سے اگنور کر دیں گے، چھوٹی سی بیماری کو سمجھیں گے، تو جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے گی. تو اور بہت بڑی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جو بندہ سن نہیں سکتا وہ کسی کا جواب نہیں دے سکتا، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور غصے کی حالت میں جو ہے وہ بعض اوقات ایسے الفاظ بھی کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس میں جو ہے وہ بولنے کی صلاحیت جو ہے، کیونکہ وہ سنتا نہیں ہے. ہم کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کچھ سن لیتا ہے، تو جس کی وجہ سے جب ہمیں وہ جواب دیتا ہے تو عجیب طریقے سے جواب دیتا ہے، تو ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے. تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ صاف ظاہر ہے کہ اس کو تو آواز ہماری سنائی ہی نہیں دے رہی، مطلب وہ سننے کی جو ہے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا، یا وہ آواز کو جب سنتا ہے تو اس کو اونٹ ٹانگ جو ہے سنتا ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور اس کو سنائی کچھ اور دے رہا ہے. تو اس طریقے سے جب وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں اس میں غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آگے سے، وہ اصل میں جو ہے پوری طرح سے آپ کو سن نہیں سکتا، اور اس میں جو ہے یہ سننے کی قوت اور صلاحیت جو ہے کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بعض الفاظ کو بگاڑ کے سنتا ہے اور اس کا مطلب ہی جو ہے وہ غلط لے لیتا ہے، اور ہمیں جو جواب جو ہے وہ غلط دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے بعض لوگوں میں جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے. تو وہ ان کو جو ہے ہمیں جو ہے وہ غصہ خود بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مریض ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے وہ ہمیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ بعض لوگ اگر نہیں سن سکتے تو اس کو جو ہے آپ لکھ کے جو ہے کچھ الفاظ جو ہے وہ دے دیں گے، جو اپنی بات ہے وہ آپ لکھ کے بتا دیں، اور وہ بھی بندہ جو ہے اگر لکھنے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. خاص طور پہ میں نے بہت سے بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ کاپی پینسل وہ ساتھ لے کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مطلب ہمارا ڈاکٹر ہم جو ہے وہ طبیب ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بول تو سکتا ہے نا، مطلب بعض بوڑھا ہو گیا لیکن اس نے جو ہے وہ ساری چیزیں وہ جانتا ہے تو بول کے تو بتا دے گا، لیکن سننے کی صلاحیت اس کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو وہ لکھ کے ہمیں جو ہے ہمیں اس کو دینا چاہیے، تو تاکہ ہماری بات وہ آسانی سے سمجھ سکے اور ہم بھی جو ہے اس کو آسانی سے اپنی بات کو سمجھا سکے. اور غصہ کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو آج ہم جو ہے وہ اگلے نرو کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، جس کو جو ہے وہ یہ جو ہے نووا نرو ہے بیسیکلی طور پر، یہ گلیسوفرنجیل نرو اس کو کہتے ہیں جی. تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر یہ ہمارے زبان کے آخری حصے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے بیسیکلی طور پر مڈلا اوبلونگیٹا سے نکلتا ہے. تو اس کا ایک نیوکلس جو ہے موٹر نیوکلس جو ہے یہ مڈلا اوبلونگیٹا کی طرف جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے، دوسرا نیوکلس جو ہے یہ 3 حصوں میں جو ہے ڈیوائڈ ہوتا ہے. بیسیکلی طور جو ہمارا جو پوسٹیریئر ٹنگ کا حصہ ہے اس کو یہ کور کرتا ہے، جس میں جو ہے ہمارا گلا، جس میں جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ فیرنکس، اور یہ جو ہے اس کے ساتھ بیسیکلی طور پر یہ اٹیچ ہوتا ہے. اور یہ جو ہے مڈلا اوبلونگیٹا سے نکل کر جو ہے وہ جگلر فورامینس سے جو ہے ہمارے نیچے کی طرف جو ہے وہ آتا ہے، اور اس طریقے سے یہ جب آتا ہے تو نیچے جو ہے 1/3 آف دا ٹنگ جو ہے وہ آخری حصہ جو ہے پوسٹیریئر ٹنگ کو جو ہے وہ کور کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہمارے گلے کو اور یہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ دونوں رخسار کے اندر جو گلینڈز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹچ کرتا ہوا جو ہے گزرتا ہے. یہ جو ہے بیسیکلی طور پر یہ نرو جو ہے یہ اپنا خود بھی فنکشن سارا انجام دیتا ہے، اور ساتھ جو ہے یہ ویگس نرو جو ہم ویگس 10 کو ہم پڑھیں گے جانیں گے تو اس کو جو ہے وہ اس کی بھی یہ ہیلپ کرتا ہے. تو اس طریقہ سے یہ دونوں طرف سے جو ہے یہ کیچ کرتا ہے. تو جب بھی کوئی چیز ہم کھاتے ہیں یا نگلتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بیسیکلی طور پر ہمارے جو ہے زبان کے آخری حصے پہ جو ہے ہوتا ہے. بعض اوقات اس میں انفلیمیشن یا جو ہے انفیکشن وغیرہ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے وہ اس کے
चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है इसका, जो फ्रेंकस को टच करता हुआ ऊपर की तरफ जो है वो जाता है, ये टेम्पैनिक कैविटी को जो है वो टच करता है। और इसी तरीके से हमारे जो है वो एस्ट्रेजिल ट्यूब, जिसको हमने जाना है पिछले कि उसके अंदर जो है बैलेंस का निजाम जो है निचली तौर पर मौजूद होता है, तो उसको भी टच करता हुआ ये जो है वो नीचे की तरफ जो है वो आता है। इस तरीके से ये चार चीजों को जो है ये आपस में जो है वो बुलाता है। एक तो ये टेस्ट बर्ड, जो टेस्ट होता है हमारे जुबान के आखिर में जो है वो हमें महसूस कराता है। और दूसरे नंबर पे जो है ये हमें बेसिकली तौर पर ये हमारा बैलेंस सिस्टम को भी बरकरार रखने में, और इसमें जो है वो मोटर नर्व के अंदर भी ये जो है बड़े अहम किरदार जो है वो अदा करता है, जिसमें जो है वो प्रोटन ग्लैंड हमारा जो है इसके साथ ये अटैच होता है, जिसकी वजह से हम जो है वो किसी भी चीज के जो है वो प्रोटन ग्लैंड से जो है वो हमारी रतूबात जो उसमें सिल्वरी ग्लैंड जो है इसके साथ अटैच होता है। इसके साथ जो है वो हमारा सलाइवा जो मुंह के अंदर आता है, तो ये इसको कम और ज्यादा करने में भी जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से इसका जो है वो आखिरी हिस्सा जो है वो हमारे फ्रेंकस के अंदर अटैच होता है। जब ये हम कोई भी चीज निगलते हैं तो बेसिकली तौर पर ये हमारी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से ये हमारे नीचे वाले हिस्से के अंदर जो है वो अटैच होता है, जिसकी वजह से हम जो है वो इसके रिफ्लेक्सेस को जो है वो जान सकते हैं और उसको जो है एग्जामिन कर सकते हैं। इसका जो है दूसरा हिस्सा जो है सेंसरी पार्ट इसका जो है वो होता है, जिसकी वजह से वो सेंस करके जो है वो हमें दिमाग के अंदर जो है वो बताता है कि द्वाला जो है हम निगलने में जो है वो अग्लूटिनेशन में जो है हमारी हेल्प करता है। और इसी तरीके से जो है ये जिसको जो है वो अगेन GAG जो है रिफ्लेक्स जो है कहते हैं, बेसिकली तौर पर इसमें होता ये है कि ये जो है फ्रंजल वाल के अंदर जो है ये प्लेट्स जो होती है इसको जो है वो एक रिफ्लेक्स देता है, यानी कि जो हमारे फ्रेंकस है उसके अंदर जो ये वाला और साथ मिलकर जो है ये लेरेंकस के अंदर फ्रेंकस के अंदर जो है ये अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो निगलने में जो है वो बहुत ज्यादा जो है ये अहम किरदार अदा करता है। जबान का आखिरी हिस्से का जो है काम बेसिकली तौर पर इसके जो है सपोर्ट होता है, यानी कि पोस्टीरियर टंग जो है इसके अंडर होती है, तो जिसकी वजह से हम जो है जब जबान को पीछे की तरफ खींचते हैं और जबान को जो है वो आगे उसको पीछे को जो है वो डुआना जब यहाँ पे आता है, तो ये धकेल के जो है वो हमारी खुराक वाली नाली के अंदर जो है वो ढेलता है, और साथ ही जो है हमारी सांस की जो नाली है उसको जो है बंद कर देता है। तो इस तरीके से हमें जो है वो जब वो कुछ चीज खाते और पीते हैं तो ये इसका फंक्शन जो है बहुत जबरदस्त किस्म का उस वक्त होता है कि खाने और पीने में जो है अहम किरदार अदा करता है। तो ये जो है एक तरह तो हमारे जो है ये प्रोटन ग्लैंड के साथ जो है ये अटैच होता है। तो इस तरीके से जब हम निगलते हैं तो ये निगलने में जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को जो है अगर ये जो है ग्लैसोफ्रेंजियल नरम मौजूद ना हो और जुबान के नीचे ये अटैचमेंट इसकी ना हो, तो हम जो है किसी चीज को निगल सही तरीके से नहीं सकते। उसमें क्या होता है बाज का ये अपना काम जो है अगर कम कर दे तो उसमें क्या होता है बाज का जो हमें कह आने की शिकायत जो हो जाती है, और हमारे जो है खास तौर पे जो है वो सांस वाली नाली के अंदर को गजा और इसी तरीके से नाक के अंदर भी जो है कुछ गजा जो है वो चली जाती है और हमें जो है वो कह आने की खासियत जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से अजीब सा जो है वो हमारे मुंह का जायका और नाक के अंदर से भी पानी, और हमें जो बेसिकली तौर पर हमारी सांस की नाली को खोलने में जो है वो फौरी तौर पे जब ना खुले तो अगर वो लुकवा या कोई भी पानी का चंद कतरे भी हमारे जो है सांस की नाली के अंदर चले जाए तो इससे जो है वो डेथ होने के जो है चांसेस हो सकते हैं। तो इसी तरीके से मुझसे भी एक जो मैं आपको गलती हुई कि जब मैं PhD का एक प्रैक्टिकल कर रहा था तो उसमें जो एक दवाई जो है जो कि हम ट्यूब के जरिए जो है वो रैट्स को देते हैं, तो वो मैंने गलती से जो है वो उसके लंग्स के अंदर डाल दी। मतलब कि मैंने असल में उसकी इसोफेगस के अंदर डाली थी वो ट्यूब जो है, लेकिन मैंने उसका जो है वो बेसिकली तौर पर
इसोफेगस को मैं टच नहीं कर सका, जो मेहंदी होती है बेसिकली तौर पर स्टमक ट्यूब होती है, अब उसको भी जो है वो ग्लूटिलेट करवाते हैं, मतलब मरीज को जो है अगर खुराक वगैरह देनी हो नाक के लिए उसको जो है वो अंदर डालते हैं, और जो है इस तरीके से मरीज को जो है खुराक जो है मुंह बदरिया जो है वो मुंह में मेहंदी जो है जो स्टोमिक ट्यूब के अंदर देते हैं, तो उसमें जो ग्लूटिलेशन बेसिकली तौर पर जो है खुराक परी नाली के अंदर ये इसी जो है वो नर्व की वजह से आप जो है वो उसको जो है वो उसको कहते हैं कि निगले अंदर लेके जाए, तो जिसकी वजह से मरीज जो है वो उस खुराक की नाली को इसी जो है वो नर्व की वजह से अंदर लेके जाता है। तो जिसकी वजह से हम इसको जो है रिफ्लेक्सेस को जो है वो नोट करते हैं। दो किस्म के रिफ्लेक्सेस जो है वो होते हैं, जिसको जो है वो पैटर्न रिफ्लेक्स भी उसको कहते हैं, दूसरा रिफ्लेक्स होता है जिसके अंदर जो है बेसिकली तौर पर खुराक जो है वो उसके अंदर चली जाती है, और हम जो है जब ग्लूटिलेट करवाते हैं किसी भी मरीज को मुंह में मेहंदी, तो वो मेहंदी के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाके जो है वो अपने श्राद्ध को शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आप जो है मरीज की खुराक जो है वो बदरिया मुंह में मेहंदी जो है मरीज के अंदर जो है वो दाखिल करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो है वो हेल्प करता है बहुत जबरदस्त। तो अब इसके जो है वो बहुत ज्यादा कम जो है इसके मोटर फंक्शन भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो हम इसको टच कर लेते हैं कि ये जो है बेसिकली तौर पर इंडिपेंडेंटली तौर पे काम नहीं करता, बल्कि जो है ये वेगस टेल के साथ मिलकर जो है वो काम करता है। वेगस टेल जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो नर्व है, जो आगे हमने जो है डिस्कस करना है। तो इस तरीके से जो ग्लाइसोफिलियल नर्व जो है बेसिकली तौर पर बाकी नर्व के साथ यानी कि न्यूरॉन के साथ मिलकर भी जो है किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से जो है ये इसमें जो है जब भी कोई भी जो है पैरालिसिस या इस किस्म का जो तगैयर या लीन हो जाए या इसमें जो है वो खराबी आ जाए, तो बहुत ही कम जो है वो इसके पाथ के वे के अंदर कोई खराबी आ जाए तो बहुत कम ये जो है हमें तकलीफ जो है वो देता है। तो जिसकी वजह से इसके जो है वो कोई खास किस्म के जो है वो अभी तक हमें जो है वो इसकी लीगल के और असरात जो है वो नहीं मिले, क्योंकि इसकी लीगल बहुत ही कम रेयर होती है, क्योंकि ये हेल्पर है बेसिकली तौर पर। हमने जो पहले कुछ नर्म पड़े उनके भी जो हेल्पर है बेसिकली तौर पर ये जुबान का जो अगला हिस्सा है जिसको जो है वो हमारा एक नर्व जो है वो कंट्रोल करता है, उसको हमने जो है वो जो 2/3 हिस्सा जो है वो जो जुबान का कंट्रोल कर रहा है ये है जी सेवंथ नर्व, फेशियल नर्व उसको कहते हैं जी। तो उसकी भी ये हेल्प करता है बेसिकली तौर पर जो है ये नाइन्थ नर्व जो है वो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के साथ जो है वो बेसिकली तौर पर अटैच होता है, और इसमें जो है बेसिकली तौर पर मोटर हिस्सा जो है ये स्टाइलो फ्रेंजिस नर्व मसल से जो है अटैच होता है, और सेंसरी नर्व इसका जो है फ्रेक्स सॉफ्ट प्लेट से अटैच होता है, और टेस्ट जो है 1/3 पोस्टीरियर टंग से ये देता है, और पैरास्थेटिक जो है ये प्रोटन ग्लैंड के अंदर से ये हमें अपनी जो है रुतूबात को मुहैया करता है। इस तरीके से ये वेगस टेल के साथ भी अटैच है नीचे से, और दूसरी तरफ से ये बेसिकली तौर पर ये फेगस जो है ये फेशियल नर्व के साथ अटैच है। यानी कि फेशियल नर्व के जो भी लीजन होते हैं जो हम पहले जान चुके हैं, और इसी तरीके से वेगस नर्व के जो हम कुछ चीजें को जो आज जानेंगे, और इसके बाद जो है वो इसके वेगस नर्व के मजीद जो है वो फंक्शन और इसके बाद इसके अटैचमेंट और इसके जो है चीजें जो है वो आगे जानेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो नर्व है, इसलिए इसकी लीगल जो है इसकी खराबियां जो है वो बहुत कम ही नोट की गई है, क्योंकि इसके साथ जो है फेशियल और जो है वेगस नर्व दोनों अटैच होते हैं बेसिकली तौर पर, जिसकी वजह से हम इसकी खराबियों को जो है वो जानने की जो है वो इतना ज्यादा जो अहमियत नहीं रखते, क्योंकि इसकी जितने भी फंक्शन है वो जो है फेशियल नर्व और वेगस नर्व की हेल्प की वजह से होते हैं, ये उनकी हेल्प करता है, ये उनकी हेल्पर है बेसिकली तौर पर। अगला हिस्सा 2/3 क्योंकि फेशियल नर्व के साथ अटैच होता है,
اور 1/3 جو ہے یہ گیسوفرنجیل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر یہ ان کے ساتھ ہی مل کر جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کے لیگن جو ہے بہت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایک ہیلپر کے طور پر بنایا ہے، تو جو استاد حکم کرتا ہے یعنی کہ جو ہے وہ ماسٹر حکم کرتا ہے، فیشیل نرو حکم کرتا ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ جو ویگس نرو کہے گا اس کے ساتھ مل کر یہ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گا۔ تو ہمارا جو ہے وہ اگلا نرو جو ہے وہ بیسیکلی طور پر ویگس 10 ہے۔ ویگس 10 جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ نرو ہے، یہ 2 جگہوں پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے بڑا زبردست قسم کے سارے فنکشن جو ہے وہ سارا انجام دیتا ہے۔ بیسیکلی طور پر یہ تھریسک حصہ جو ہے اس میں جو ہے اور ابڈومن حصہ دونوں میں جو ہے بڑے اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اب ہم دونوں کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے جانیں گے، اور یہ بھی جو ہے مڈلہ ابلونگیٹا کے ساتھ، اس کو ویگس 10 بھی کہتے ہیں، پیارا ویگس 10 بھی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ اس میں جو ہے بڑا زبردست قسم کے اس کے فنکشن ہے، اور یہ بیسیکلی طور پر پیراسمپتھیٹک فنکشن اس کے بہت زیادہ ہے، جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر تھریسک ریجن میں آپ کو پتا ہے کہ سانس کے لیے جو ہے وہ کیا ہمارے پاس موجود ہے جی، لنگز موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے دل موجود ہے، تو یہ دونوں کو جو ہے تھریسک ریجن کو اور ان کی کوارڈینیشن کو اور تمام جو ہے اس قسم کے فنکشن کو جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو مڈلہ ابلونگیٹا کی وجہ سے یہ کنٹرول کرتا ہے ویگس 10 جو ہے۔ اور ابڈومن ریجن کے اندر جو ہے بیسیکلی طور پر آپ کو پتا ہے کہ معدہ ہے، جگر ہے، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، رس تک جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یورینری ٹریک ہے، سارا اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ یورینری ٹریک میں جو ہے وہ پیشاب کا آنا اور اس طریقے سے جو ہے وہ دیگر امراض جو ہے اس میں شامل ہے، تو اس طریقے سے اب یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ویگس 10 جو ہے یہ بہت زبردست قسم کا نرو ہے، جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ابھی ہم نے بات کی موٹر اس کا جو ہے وہ بیسیکلی طور پر سافٹ پلیٹ کے ساتھ اور فریکس کے ساتھ اور لریکس کے ساتھ دونوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یعنی کہ فریکس جو ہے یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے لریکس جو ہے یہ خوراک لریکس جو ہے جس کی وجہ سے میری جو آواز آپ تک پہنچ رہی اس میں جو ہے ساؤنڈ باکس وغیرہ جو اس میں شامل ہے، تو یہ سارا جو ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ پیراسمپتھیٹک میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے، تھریسک اور ابڈومن ریجن کی وجہ سے جو ہے وہ ابڈومن کی وجہ سے یہ اٹیچ ہوتا ہے، تو ابڈومن میں جو ہے یہ تمام جو ہے مطلب ایسوفیگس سے لے کے جو ہے اینس تک جتنا بھی سسٹم ہے، اور اس کے بعد یورینری ٹریک جو ہے اس کو جو ہے مکمل طور پہ یہ اس کے مختلف جو ہے وہ شاخیں جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے، تو یہ بہت زبردست قسم کا اور اہم جو ہے وہ نرو ہے، جس کی وجہ سے یہ آٹومیٹکلی طور پر یہ اس کے اندر جو ہے ایک نظام موجود ہے، جس میں جو ہے دل کا دھڑکنا، سانس کا آنا، بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، اور اس کے بعد معدہ کا کام کرنا، خوراک کا ہضم ہونا، اور اسی طریقے سے جگر کا جو ہے وہ اپنا فعل کا سارا انجام دینا، اور اسی طرح سے ڈیفیکیشن ریفلیکس اور جو ہے وہ ہمیں جو یورینری ریفلیکس جو ہے وہ نیچرلی طور پہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ والا جو ہے ہمیں جو ہے اب ہم نے جو ہے ڈیفیکیشن کے لیے جانا ہے، اور اسی طریقے سے یہ نیچرلی طور پہ آٹومیٹک جو ہے سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس میں جو ہے ہمیں سانس کا آنا، دل کا دھڑکنا، اور اس کے بعد جو ہے دل کی تمام کنٹرول جو ہے تھریسک ریجن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو تھریسک ریجن بیسیکلی طور پر ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ کام سر انجام دے رہا ہے، یعنی کہ تھوریکس کے اندر جو ہے یہ سانس والی نالیاں اور پھیپھڑے، اور اس کے بعد جو ہے یہ فریکس اور لریکس جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو فریکس کے بارے میں ہم نے جو ہے تھوڑا سا پہلے بات کی، تو لیریکس کے بارے میں یہ سافٹ پلیٹ جو ہے اس کے نیچے جو ہے موجود ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ جو گلوٹیلیشن کرتے ہیں بیسیکلی خوراک کو نگلنا جو ہے یہ بھی بیسیکلی طور پر جو ہے ویگس 10 کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ ہم جو ہے وہ گلیسوفرنجیل کی یہ ہیلپ کرنے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے جو ہے جتنے بھی کنٹرول ہے، خاص طور پہ میری آواز کا کنٹرول، میرے جتنے بھی کنٹرول ہیں یہ سارے جو ہے ویگس 10 کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم نے بات کی یہ فریکس کے اندر جو ہے یہ الٹرینسک مسل جو ہے
جس کی وجہ سے یہ لرنکس کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے ہم جو ہے بیسیکلی طور پر ویگس نرو میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے تمام فنکشن کو سمجھنے اور جاننے کے لیے جو ہے ہمیں کافی زیادہ ٹائم کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ جان سکے اور اس طریقے سے جو ہے اس میں جو ہے وہ جو بھی جو تبدیلیاں آتی ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ جان سکے. اصل میں جو ہے ویگس ٹیل جو ہے یہ بیسیکلی طور پر اس کے دو فنکشن جو ہے وہ ہوتے ہیں. ایک تو جو فنکشن جو ہے اس کو ہم اسپیچ کا نام دیتے ہیں, جس میں ہم جو ہے لرنکس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس اسپیچ میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ ساؤنڈ باکس بیسیکلی طور پر ہم جب سانس لیتے ہیں تو سانس کو باہر نکالتے ہیں, تو سانس کو باہر نکالنے سے جو لرنکس کی وجہ سے یہ ہمیں سانس باہر آ رہا ہے, تو یہ بیسیکلی طور پر لرنکس سے ہوتا ہوا جو ہے وہ باہر آ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ساؤنڈ باکس ہے جو اس کو جو ہے جب اس کے اندر تاریں ہوتی ہیں نیچرل جو ہے وہ جس کی وجہ سے ہم آواز جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. تو اگر ویگس ٹیل میں جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے, فرض کیا اگر ویگس ٹیل اپنا کام سارا انجام نہیں دے رہا, اس میں کوئی خرابی وغیرہ پیدا ہو گئی ہے, اور اس وجہ سے جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ آواز کا پرابلم ہمیں جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے آواز دے نہیں سکتے, آواز نکال نہیں سکتے, اسپیچ نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے ویگس ٹیل میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ہیرونیس آ جائے گی, یعنی کہ آواز کے اندر جو ہے وہ کمی زیادتی, اس کی پچ کی خرابی, اور اس کے اندر جو ہے وہ اور ہم جو ہے آواز دینے سے قاصر ہو جائیں گے. بعض اوقات جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آواز بھاری ہو جاتی ہے, آواز بیٹھ جاتی ہے اور آواز کو نکلتی نہیں. تو ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی طور پر ویگس ٹیل جو ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ پیرالائز ہو چکا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ لرنکس کا جو وہ حصہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے کریٹ ہوتی ہے. تو ہم جو ہے اس کو چیک کر کے جو ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جو کیوں اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. بیسیکلی طور پر اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض کا جو ہے سافٹ پلیٹ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. جب سافٹ پلیٹ جو ہے وہ انفلیم ہو جاتی ہے یا کہ اس کے اندر کوئی اور اس قسم کا جو ہے وہ پرابلم آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ اپنا کام کرنا سر انجام دینا چھوڑ دیتا ہے. تو بیسیکلی طور پر اس میں پیشنٹ کو جب آپ کف کرواتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ٹنگ پریسز, اس کی زبان کو دبا کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آواز نکالے یا اس میں جو کف کرے, تو مریض جو ہے وہ کف کرنے کے قابل نہیں ہوتا, بلکہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتا. اسی طریقے سے جب آپ مریض کو اوپن ماؤتھ کہتے ہیں تو بعض کا سافٹ پلیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ خرابی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ زبان جب ہم اس کے جو ہے وہ ڈپریس کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ والوا یا کوا کو جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ خرابی ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ پیرالائز ہو چکا ہوتا ہے اور مکمل طور پہ اپنا کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دیتا. اس طریقے سے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے, جن کے اندر جو ہے وہ ہم چیخ کے اندر جب ہم اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اوپر اٹھائے تو وہ جو ہے وہ اوپر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے لینجر فریکس جو ہے وہ 10th نرو کے پیرالائز ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا کی جو ہے وہ آڈیٹوری میسج جو ہے وہ اس کو اسکیپ نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں مکمل طور پر جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ خرابی پیشنٹ کے اندر جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے کچھ نیزل کے اندر جو ہے کوئی فلوئڈ وغیرہ اور اس طریقے سے اور بھی کئی پرابلم جو ہے کریٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے سویل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اور اسی طریقے سے جو ہے پانی کو پینے کی اور نگلنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر جو ہے وہ کھو دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پانی بھی نہیں پی سکتا. تو اس کی وجہ سے مریض جو ہے فوری طور پر جو ہے بعض کا جو ہے وہ کہہ کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے اگر ڈسفیزیا
یا اور اس قسم کی جو ہے کنڈیشن جو ہے پائی جائے تو وہ فلوئڈ کو بھی مکمل طور پہ اندر نہیں لے جا سکتا. اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ پوسٹیریئر فرنجیل وال کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے، انفلمیشن ہو جائے، تو یا وہ اپنا کام پورے طریقے سے اور اس کے اندر پیرالائز ہو جائے، تو اس میں بھی جو ہے وہ بیسیکلی طور پر وہ نارملی طور پر اپنا جو ہے وہ کام سارا انجام نہیں دیتا. اسی طرح سے کوے کی موومنٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور لیریکس گلیسوکوپی کے ذریعے ہم اس کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پیرالائز ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. تو اس طریقے سے ویگسٹین کو ہم جو ہے وہ اگر کوئی خرابی وغیرہ جو ہے پیدا ہو گئی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ یا اس کے اندر ٹیومر آ گیا ہے یا اس طرح کی اور بھی جو ہے وہ ویگسٹین کے اندر جو ہے کوئی پالسی آ گئی ہے یا کوئی اس قسم کے اور بھی پرابلم آ گیا، تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، جس میں ہمارا سارا نظام جو ہے یعنی کہ بھوک لگنے کا عمل، دل کی دھڑکن کا عمل، اور اس کے بعد جو ہے یہ سانس لینے کا عمل، اور اس کے بعد جو ہے یہ جتنے بھی لارج اسٹائل، اسمال اسٹائل، اور اس کے بعد یورین کا فنکشن جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سب کو جو ہے یہ بیسیکلی نرم جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے. تو کل اس کی جو ہے مزید ہم انٹرپریٹیشن اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کو جانیں گے، اور اس کے بعد جو اس کی خرابیاں ہیں ویگسٹین کی، ہم اس کو جو ہے وہ کیسے جان سکتے ہیں اور کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ڈیفارمیلٹیز، اور اس کے بعد جو ہے لیگلز، اور اس کے بعد جو ہے کہاں کہاں پہ یہ اس میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہے ان کو ہم جو ہے وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جن کے اندر جو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں کھانے کے بعد، وہ زیادہ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ بجائے فائدے، مطلب بجائے جو ہے وہ سکون کی جو ہے ان کو جو ہے وہ زیادہ بے چینی محسوس ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ویگسٹین کی وجہ سے بعض لوگوں کو جو ہے دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، اور اسی طریقے سے انزائٹی کا شکار رہتے ہیں اور سٹریس کا شکار رہتے ہیں، اور ان کی سانس بھی اکثر پھولی رہتی ہے. تو اس طریقے سے ویگسٹین جو ہے اس کو ہم مزید جو ہے وہ جانیں گے، اور اس کے فنکشنز کو، اور اس کے جو ہے وہ خرابیوں کو، اور ان کو دور کرنے کے، اس کو اسٹیمولیشن کر کے جو ہے وہ میرے پاس ایک پوری بک ہے ویگسٹین کے بارے میں. وہ انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں کہ اس کو ڈسکس کریں تھوڑا سا، کہ وہ پوری بک ہے اس میں اسٹیمولیشن جو ہے ہم کیسے جو ہے پرووائڈ کر کے جو ہے وہ اپنے فنکشن کو جو ہے درست کر لیں گے. یعنی کہ ویگسٹین کے فنکشن کو درست کرنے کے لیے ایک اسٹیمولیشن جو ہے جب پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے فنکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر وہ پورے طریقے سے کام نہیں کر رہا ہو. تو بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. جی ہم اس کو جو ہے وہ مزید جاری رکھیں گے. ویگسٹین، پیراٹین ویگسٹین جو ہے وہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ نرم ہے، اور یہ بہت ہی اہم کام جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے سارا انجام دیتا ہے. بہت شکریہ.